اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتولى عنهم وقال يا عسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہاں دنیا کے اندر غم اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. کسی کو اگر آج غم ملا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے خوشی نہیں ملے گی، کسی کو اگر خوشی ملی ہوئی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے غم نہیں ملے گا. جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح خوشی اور غم، مصیبت اور اچھائی کی حالتیں یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اس دنیا کے اندر جس انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو وہ یہ اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے. اور کسی کے اوپر انعامات اور نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، عنایات کی بارش ہو رہی ہے، دنیا کے اندر ترقیاں مل رہی ہیں، انسان پھل پھول رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے. یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. اللہ پاک دونوں کیفیتوں اور دونوں حالتوں میں بندے کو آزماتا ہے. مصیبت اگر آپ کے اوپر آتی ہے، یہ مصیبت آپ کی کسی گناہ کی شامت ہے، آپ کی کسی غلطی کا وبال ہے، یا یہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ مصیبت آنے کے بعد جو آپ کا رد عمل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مصیبت آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے یا یہ مصیبت آپ کے لیے اللہ کا عذاب ہے. اگر اس مصیبت کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں اور مومنانہ وقار کے ساتھ اس مصیبت کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرنے کے لیے آئی ہے. تیسری بات جو سمجھنے کے قابل وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں چھوٹی موٹیاں باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو چھپاتا ہے. بیٹے کی بات ہوتی ہے، بیٹی کی بات ہوتی ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان پردہ ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ بات گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز عمل یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پالیسی اپنے نبیوں کے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہے. نبیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. حشر کی یہ اثر ہے کہ وہاں چیزیں چھپیں گی نہیں، بیان ہو جائیں گی. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انبیاء کی جو ہیں، یہاں تک کہ بالکل ذاتی معاملات بھی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں لکھ دیے ہیں، اور رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ بھی کریں گے اور اس کو پڑھتے بھی رہیں گے. میرے بھائیو، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں پڑھ رہے ہیں. اور کہانی اس موڑ تک پہنچی ہے کہ جب انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ آپ کے تو اس بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے. غم کے بعد غم کو بڑھا دیتا ہے. کہیں آپ کو زخم لگا ہو، اگر وہیں پہ آ کر ضرب لگے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب یوسف کا غم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں، اور دل بھرا ہوا ہے غم سے، دل لبریز ہے غم سے، دکھی ہے دل. اس کے اوپر ایک اور غم آ گیا. غم کیا تھا کہ بنیامین بھی چلا گیا. اب غم کے اوپر غم کی یہ کیفیت، اس طرح کی کیفیت تھی کہ یہ صرف سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شان ہے کہ اس مقام پر بھی وہ ہمیں صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل وہی بات کہی جو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا. یہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، تمہارے نفس نے اس کو آسان کر دیا ہے، میں صبر جمیل کر کے دکھاؤں گا، اور اللہ میرا اس کے اوپر جو ہے میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہے. یہ بات یہاں کہنے کے بعد وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے منہ موڑ لیا، وہاں سے اٹھ گئے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے آپ نے اس کیفیت کو ظاہر نہیں کیا، وہاں سے اٹھ گئے. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے یوسف. یہ بڑا درد کا صدمہ ہے. یہ کلمہ تأسف ہے، اور یہ بالعموم اس مقام پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان کے اندر بے بسی بھی ہو، لیکن کچھ بدلہ بھی لینا چاہتا ہو، لیکن اپنے اس درد اور اس کیفیت کو بندہ چھپا جائے، ہیں جی، پھر ایک لفظ کے ساتھ ایک یعنی اظہار ہے اس کا کہ ہائے یوسف، ہائے یوسف. یہ بات کہنے کے بعد پھر انہوں نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اس زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے غم ملے ہیں، لیکن ہم کسی ایسے غمگین کو نہیں جانتے جس کے غم کی وجہ سے رو رو کر اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یعقوب کا غم کتنا بڑا غم تھا. وَابْيَضَّتْ، سفید ہو گئی تھیں عَيْنَاهُ، ان کی دونوں آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے
سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن آپ کا کوئی لخت جگر کھو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے تو وہ کس کیفیت میں ہے؟ دشمنوں کے نرغے میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، مصیبت و رنج میں ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ یہ موت سے بھی بڑا صدمہ ہے. لوگ روز اپنے بچوں کے لیے مرتے ہیں اور لوگ روز اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں رواج ہے، اٹھا لیے جاتے ہیں لوگ، اور ان ماؤں کا حال جا کر پوچھیے کہ ان کا کیا حال ہے جن کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے، وہ قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا وہ کبھی واپس آئیں گے یا کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ غم بڑا غم ہے، موت سے بھی بڑا غم ہے. اور اس غم کو برداشت کرتے کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ وہ سفید ہو گئیں، آنکھیں اندھی ہو گئیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، مصیبت کے اوپر آنسو بہانا بے صبری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی موجود ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے. آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، میرا بیٹا جو ہے اس وقت اس دنیا سے جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ اگر واپس لے رہا ہے تو اس کے اوپر صبر کرو. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، جب ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے اور موت کی کیفیت میں دیکھتی ہے تو انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، قسم ہے آپ کو، آپ تشریف لے آئے اس مصیبت کی گھڑی میں میرے پاس آ جائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اپنی محفل سے، اور آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو اٹھایا اور اس نے جس کیفیت میں پھر جان دی، جان دینے کے بعد پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسو دیکھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. یعنی بالعموم سمجھا یہ جاتا ہے کہ رونا بھی صبر کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ اس رحمت کی نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے. رونا صبر کی بے صبری کی نشانی نہیں ہے. تو رو رو کر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. فہو قزیم، یعنی وہ غم کو پی جانے والے تھے، اس کا اظہار برملا کر کے بے صبری نہیں کرتے تھے. بے صبری اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس طرح کا واویلا کریں کہ آپ خود بھی پریشان ہیں اور ماحول کو بھی پریشان کر دیں، یا ایسے کلمات آپ اپنے منہ سے ادا کریں، یا ایسی کیفیات کا آپ اظہار کریں، آپ اپنے چہرے کو پیٹ رہے ہیں، سر کو پیٹ رہے ہیں. بھائی آپ کس طرح کے رد عمل سے مصیبت نے ٹلنا تھوڑی ہے، وہ تو آ کے رہنی ہے. یہ آپ اپنا رد عمل ہے جو دے رہے ہیں. تو نبی کا جو رد عمل ہے اور اس کے بعد بندہ مومن کا جو رد عمل ہے مصیبت کے اوپر، وہ باوقار ہوتا ہے اور وہ صبر والا ہوتا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ایسے تھے جو قزیم غم کو پی جانے والے تھے، غم کو پی جانے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. تو غصے کو پی جانے والے ہیں، یہاں بالکل وہی لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ غم کو پی گئے، اندر ہی اندر گھلے جا رہے تھے. انہیں کسی بے صبری کا اظہار نہیں کیا جو ان کے شان اور ان کے مقام کے خلاف ہو. انہوں نے غم کو پیا، لیکن غم تو تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا کھو جانے کا غم، پھر بنیامین کے کھو جانے کا غم اس کے ساتھ آ ملا. پھر ان 11-10 بیٹوں میں جو بھی سب سے اچھا تھا، جس کے اندر کوئی ضمیر زندہ تھا، وہ بڑا بیٹا تھا جس نے کہا تھا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا جب تک کہ خدا کی تقدیر کوئی فیصلہ نہ کر دے یا میرے باپ کی طرف سے کوئی اجازت نامہ نہ لے. یعنی اس کے اندر نسبتاً ضمیر زندہ تھا. یہی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دو اگر تم نے ہر حال میں کچھ کرنا بھی ہے. تو یہ مسلسل 2-3 صدمے سیدنا یوسف کو آ کر لگے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا. اور صبر ہی وہ اصل چیز ہے میرے دوستو، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رضا کی نشانی کہتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد